جاری ہے. اگلا جملہ آپ نے بولنا ہے. جاری تھا، جاری ہے اور جاری جاری. آخر تک سے آواز نہیں آ رہی. جاری. یہ بات میری نہیں، آپ کی نہیں، کسی مفتی کی نہیں، کسی مولوی کی نہیں. نبی آخر الزمان فرما گئے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تلواریں چلتی رہیں گی، اہل کفر کی گردنیں کٹتی رہے گی. جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے ترانے انشاءاللہ زبانوں سے جاری رہیں گے. اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ کفر جڑ سے اکھڑ نہیں جاتا اور اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرا نہیں جاتا. امام کائنات نے فرمایا تھا سیبلغ ھذا الدین، سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار. جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، میں محمد کا دین وہاں تک پہنچ کے رہے گا. اسرائیل کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ یہودیوں نے کیا جان رکھا ہے؟ کیا وہ فلسطین پر قبلہ اول پر قبضہ جما سکیں گے؟ یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے. ایسی بات قطعاً نہیں. ملتان والوں، آپ نے غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بڑا ساتھ دیا ہے. ادویات گئی ہے، خوراک گئی ہے، قربانیاں گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کر رہے. نہ وہ دبے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں، نہ وہ جھکیں گے. وہ پرعزم ہیں، جرأت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. ان کے بڑے نہیں صرف بلکہ ان کے چھوٹے بھی، ان کے صرف مرد نہیں، ان کی عورتیں بھی، ان کے صرف جوان نہیں، ان کے بوڑھے بھی میدان میں موجود ہیں اور اس بات کا عزم اور اعلان کر رہے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک، بیت المقدس کی آزادی تک، قبلہ اول کی واگزاری تک وہ میدان میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی فتحہا عمر وحررہا صلاح الدین، جسے عمر بن خطاب نے فتح اور صلاح الدین الایوبی نے آزاد کروایا تھا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی آزادی کا وقت ایک مرتبہ پھر آ چکا ہے. عرش والے رب کی طرف سے نصرت، تائید اور مدد ان تھوڑے لوگوں کے لیے اسی طرح اتر رہی ہے جس طرح نبی آخر الزمان کے دور میں اتری تھی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ملتان والوں، عرش والا رب کہہ رہا ہے ذرا اس وقت کو یاد کرو. اذ انتم قلیل، تم تعداد میں تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے، خوف کے عالم میں تھے، کہیں یہ کافر تمہیں اچک نہ لے. فآواکم، پناہ کس نے دی؟ ایداکم، تمہاری تائید کس نے کی؟ بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق کس نے عطا کیا؟ یقیناً اس عرش والے رب نے عطا کیا ہے. فتح بھی، کامیابی بھی، کامرانی بھی. اور آج آپ کے سینے ٹھنڈے کرنے کے لیے یہ بات بھی بتاتا چلوں، غاروں میں، غوروں میں وہ ڈرون طیارے بھی بنا رہے ہیں. میزائل ٹیکنالوجی ان کی اپنی ہے، اور راکٹ لانچر بھی خود بنا رہے ہیں جو میڈ ان غزہ ہے. راکٹ لانچر میڈ ان غزہ.
نام اس کا کیا رکھا ہے؟ انہوں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد احمد یاسین کے نام پہ رکھا ہے۔ اب اللہ کا ایک مجاہد بندہ کاندھے پر رکھ کر جب نشانہ لیتا ہے اس اسرائیلی ٹینک کا، جس کے بارے میں دنیا کے اندر یہ شہرا تھا کہ یہ ایسا ٹینک ہے جو ناقابل تسخیر ہے، یہ ایسا ٹینک ہے کہ جس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، خالی راکٹ لانچر کاندھے پہ رکھ کے جب اللہ کا مجاہد بندہ فائر کرتا ہے تو وہ ٹینک فضاؤں میں پرزے پرزے ہو کے بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ تو ناقابل تسخیر تھا۔ بات کیا سمجھ آئی ملتان والوں؟ بات یہ سمجھ آئی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ مجاہد نشانہ تو نے لیا ہے، چلایا اور مارا میرے رب نے ہے۔ اسرائیلی ٹینک کے ٹکڑے ٹکڑے عرش والے رب نے کر کے دکھا دیے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اسرائیل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، امریکہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور ہندوستان انشاءاللہ پارا پارا ہوتا ہوا اللہ ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائے انشاءاللہ، آمین۔ فتنہ قادیانیت کہاں سے اٹھا تھا؟ قادیان سے۔ قادیان کہاں ہے ہندوستان میں؟ ہر وہ مہم جو سیرت مصطفیٰ کے خلاف اٹھتی ہے، وہ کارٹون بنائے گئے ہیں، وہ خاکے بنائے گئے ہیں، یا قرآن چلایا گیا ہے۔ ہر فتنے کے پیچھے فتنہ پرور قادیانی آپ کو نظر آئے گا۔ ہر فتنے کے پیچھے آپ کو یہی نظر آئیں گے، کیونکہ جس بندے کو وہ اپنا پیغمبر مانتے ہیں اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں۔ شرابی وہ تھا، زانی وہ تھا، افیون وہ کھاتا تھا، بدکاری اور لواطت وہ کرتا تھا، رشوت خور وہ تھا، بدکار وہ تھا، اور ہمارا نبی اس کا اخلاق و کردار کیسا تھا؟ اٹھا رب کے قرآن کو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ وہ عظیم اخلاق کے مالک، بہترین شکل و صورت کے حامل۔ ملتان والوں، ایسا نبی کہ جس پر ایمان لانا بھی قابل فخر اور عزت و اعزاز ہے، اور جس سے محبت کرنا بھی باعث شرف ہے، اور جن کی اطاعت کرنا باعث نجات ہے، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ ان کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو یہ سن لیں کہ اللہ کے حبیب کے چاہنے والے، ماننے والے موجود ہیں، اور ہمارے نزدیک ڈیڈ لائن بھی اور ریڈ لائن بھی ہماری وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور کسی کو بھول میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حکومت وقت بھی عقل کے ناخن لے اور ان کو لگام ڈالے۔ انہوں نے اپنے پر پرزے کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ قادیانی، ان کے مبلغ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے معاشرے میں پھیل کے قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو دھن دولت کا لالچ دے کر، شہرت عورت کا لالچ دے کر، تعلیم اور سکالرشپ کا لالچ دے کر ان سے عقیدہ ختم نبوت چھیننا اور لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ ان لٹیروں کو لگام تم ڈالو، ورنہ ہمیں لگام ڈالنا آتی۔ ہمیں لگام ڈالنا آتی ہے۔
کہ لگام کس طرح ڈالی جاتی ہے۔ تفسیر صغیر بہت بڑا فتنہ وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تفسیر پڑھنی ہو تو امیر محترم کی پڑھو، پھیلاؤ۔ لیکن پاکستانیوں ملتانیوں ایک شکوہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، مفت میں جو کچھ بھی مل جائے ہم چھوڑتے نہیں کہ چلو یار مفت میں مل رہی ہے، لیکن جو چیز مل رہی ہے دیکھو وہ ہے کیا۔ تفسیر صغیر قادیانیوں کی ہے، وہ تفسیر نہیں، وہ فتنہ ہے۔ تفسیر لکھی ہے تو میرے امیر نے لکھی ہے، تعلیم القرآن۔ تفسیر لکھی ہے تو میرے شیخ عبدالسلام بھٹوی نے لکھی ہے، تفسیر القرآن۔ تفسیر آئی ہے تو میرے بھائی نے لکھی ہے، سیف اللہ خالد نے، دعوت القرآن۔ اس کو پڑھو بھی، پڑھاؤ بھی، خریدو بھی، آگے بانٹو بھی، لیکن خبردار رہنا، قادیانی لٹیرے ڈاکو اس وقت پاکستان میں پھیل رہے ہیں۔ میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے علماء و مشائخ سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں، خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے تنظیمی جماعتی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے اصل مشن پر، کام پر توجہ دیجئے۔ کچھ لوگوں کا مشن یہی ہے، لڑائیاں پیدا کرنا، جھگڑے پیدا کرنا، فتنے پھیلانا، فساد برپا کرنا، اپنی جھوٹی شہرت اور سستی عزت کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دینا۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے وفادار ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جنہیں یہ کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عقیدہ ختم نبوت کی آواز منبروں میں محراب سے اٹھنی چاہیے اور غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز مسلح و مسرت سے بلند ہونی چاہیے۔ اور پھر ہماری عوام عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور مظلوم فلسطینیوں کشمیریوں کے لیے اپنے موبائل کو، سوشل میڈیا کو ان کے حق میں استعمال کرے۔ ہر بندہ مجاہد ختم نبوت بن کے سامنے آئے۔ کیا مجاہد ختم نبوت کا اعزاز لینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ اور بننا چاہتے ہو مجاہد ختم نبوت؟